اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 صفر المظفر، اسلامی تاریخ، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور ان کے 12 فرزندوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی اور قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء اور مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیاوی ترقیاں بھی انہیں صدیوں تک حاصل رہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول اور عظیم سلطنت اور حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ان کی بدعمالی، بدعہدی، مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی قدرت، زمین کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے ہیں جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے میں کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پیٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں۔ اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیورات بنائے جاتے ہیں، اور پھل پھول پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز پڑھنے پر وعید، جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ جب برتن منہ سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ جمع الوسائل کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے کو لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ بیہقی کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، شہید کو بھی قرض ادا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرض نہ اتارے۔ مستدرک حاکم، محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے محبت آخرت کی بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ مسند احمد، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت۔ آخرت کے بارے میں، اللہ کے ولی کی کامیابی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سن لو، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے،
اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔